والصلاة والسلام على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه واتباعه فازوا إلى أعلى الدرجة في الدارين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعليه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم رسول محتشم سرور آدم و بنی آدم سرنشین مہوشاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں نور ذات لم یزل جلوہ صبح ازل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم سرنشین مہوشاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج بشکل درود پیش کر لینے کے بعد انتہائی احترام و عقیدت کے لائق تمامی حاضرین سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے میں تو گونگا تھا، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. گفتگو تو نے سکھائی ہے میں تو گونگا تھا، یا اللہ گفتگو تو نے سکھائی ہے میں تو گونگا تھا. اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. عزیزان ملت، قرآن مقدس سے ایک آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف عظیم حاصل کیا. اسی کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. غالباً یہ میرا تیسری مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا موقع ملا ہے. قرآن مقدس کی روشنی میں ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس انداز میں گزارنی چاہیے، اسی حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، انسانوں کو پیدا فرمایا، مگر انسانوں کی ہو رہی ہے تو جب سنائی دے گا تو پھر دیکھا جائے. آواز آ رہی کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں جی. یہاں عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق فرمائی اور تخلیق انسانی کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے ہدایت کا انتظام بھی فرمایا. بڑی قابل توجہ بات یہ ہے، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے انسان آئے یا پہلے ہدایت آئی؟ پہلے انسان آئے یا پہلے ہدایت آئی؟ موجودہ وقت کی تعلیم اور ماڈرن تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان ایسے نہیں تھے. انسان پہلے جانور ہوا کرتے تھے، یہ ترقی کرتے گئے اور ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ آج موجودہ جو انسانوں کی شکل و صورت ہے اس میں یہ موجود ہیں. بہر خیر، دنیا کے جو بھی نظریات ہوں، اسلامی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو انسان اول سے ہی عزت و شرف کا حامل رہا ہے، اور اول سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک پیر صاحب ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے
ایک پیر صاحب ہوتے ہیں، ان کے بہت سے مرید ہوتے ہیں، لاکھوں مرید ہیں، مگر ان لاکھوں مرید میں سے وہ ہر کسی کو اپنی خلافت سے نہیں نوازتے ہیں۔ اپنا خلیفہ پیر اسی کو بناتا ہے کہ جس کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اس نے شاید مجھ سے کچھ سیکھا ہے، اور عام مریدین میں اس کو ایک الگ شناخت، ایک الگ حیثیت حاصل ہے۔ ٹھیک، لاکھ مرید میں سے سب کو خلافت نہیں دے دی جاتی، کچھ کو ہی خلافت دی جاتی ہے، اور جس کو خلافت دی جاتی ہے وہ تمام مریدین میں سے بہتر ضرور ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق اور اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جتنی بھی چیزیں تھیں، چاہے زمین میں ہو، چاہے آسمان میں ہو، چاہے سمندروں میں ہو، چاہے پہاڑوں میں ہو، دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، کائنات کے کسی ذرے کے اندر ہو، کسی پلانٹ کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے افضل انسانوں کا ہی وجود تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اول سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنی خلافت سے، اپنی نیابت سے سرفراز فرمایا۔ تو بنیادی طور پر سمجھ میں آنے والی جو بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے انسان آ گئے، انہیں کھانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، انہیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ معلوم نہیں تھا، اور بعد میں آ کر کے کسی نے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور دیگر معاملات بعد میں ہوئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے انسانوں کے سردار اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو صرف بحیثیت انسان نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے، پیغمبر بنا کر کے، یعنی سب سے پہلا جو انسان ہے وہ پیغمبر ہے، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، کہ جب دنیا میں انسانوں کی شروعات ہو، انسانیت کی بنیاد رکھی جائے تو گمراہیت سے بنیاد نہ رکھی جائے، بلکہ یہ بنیاد ہدایت کے ذریعے رکھی جائے، تاکہ کسی دور میں، کسی وقت میں، کسی لمحے میں، کسی مرحلے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ارے ہم کیسے ہدایت پاتے، ہمیں تو ہدایت 2 دن کے بعد ملی، 4 دن کے بعد ملی، 1 سال کے بعد ملی، 100 سال کے بعد ملی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، اور بطور اور پیغمبر کی حیثیت سے زمین میں مبعوث فرما کر کے اس کے بعد پھر انسانیت کی ساری انسانیت کی ترقیاں ہیں اور انسانیت کا پھر پورا کا پورا وجود ہے۔ سب سے پہلی بات اس گفتگو کے اندر جو سمجھنے والی ہے کہ انسان سب سے پہلے خود اپنی قدر و قیمت کو سمجھے۔ ہم دوسرے سے اپنی عزتیں کیا لیں گے؟ پہلے ہمیں خود اپنی عزت کا معاملہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی اوقات کیا ہے، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، ہماری اپنی وقت کیا ہے۔ پہلے خود تو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اگر ہم خود ہی نہ جانتے ہوں کہ ہماری کوالٹی، ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہیں، ہماری کیا صلاحیتیں ہیں، کیا قابلیتیں ہیں، تو دوسرے سے ہم کیا داد وصول کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انسانوں کو چاہیے کہ بطور انسان پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا انعام فرمایا ہے، کہ اللہ کی مخلوقات میں کیا کسی چیز کی کمی تھی؟ اللہ کی مخلوقات میں کیا فرشتے نہیں تھے؟ کیا جن نہیں تھے؟ کیا پورا کا پورا کائنات اور پوری دنیا کے تمام مخلوقات نہیں تھی؟ مگر اللہ تعالیٰ نے جنہیں خلافت کے لیے منتخب فرمایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ انسانوں کا وجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ محبت فرمائی، ہمیں وہ عزتیں دی کہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ غور کر کے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا آدم،
کہ ہم نے آدم کو عزت دی، ہم نے آدم کو کرامت دی، ہم نے آدم کو بزرگیت دی، ہم نے آدم کو مقام و مرتبہ عطا کیا. صرف یہ بات نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کو تو عزت دی ہی، شرافت و بزرگی دی ہی، آدم کی اولادوں کو کرامت عطا فرمائی، آدم کی اولادوں کو عزت عطا فرمائی. پتہ کیا چلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے اور انسانیت سے محبت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور آدم کی اولادوں کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج زری عطا فرماتا ہے، اور کہیں کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے پیدا یوں تو ساری کائنات کو کیا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، غالباً آپ نے سنا بھی ہو، کہ ایک بادشاہ وقت تھا اور اس کے دربار میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ بادشاہ آپ کے دربار میں بہت ڈھیر سارے قاضی اور مفتی صاحبان بیٹھتے ہیں، ذرا یہ مسئلہ حل کروائیں. کل رات ایک شخص اپنی بیوی کی گود میں لیٹا ہوا تھا اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. اس کی بیوی انتہائی کالی تھی، شکل صورت اچھی نہیں تھی، مگر اس نے مارے محبت کے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اے میری بیوی، تیرا معاملہ یہ ہے کہ میری نگاہ میں تو چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو تجھ پر طلاقیں ہیں. عورت نے فوراً اپنا بستر الگ کر لیا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت تو ہوں نہیں، مجھ پر طلاق واقع ہو گئی، اب میرا ایک وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے پاس رکنا درست نہیں ہے. بادشاہ وقت کے پاس مسئلہ گیا. بادشاہ وقت کے پاس بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے مفتی موجود تھے. سب نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی، طلاق پڑ گئی، عورت مرد پر حرام ہو گئی. مگر اسی محفل کے اندر قربان جائے میرے عزیز اپنی قسمتوں پر کہ ہم کوئی ایسے تھوڑی ہیں کہ ہمارا کوئی رہبر نہ ہو، ہمارا کوئی امام نہ ہو، ہماری انگلی پکڑ کر کے کوئی سیدھی راستے پر چلانے والا نہ ہو. آج دنیا بڑے الگ الگ انداز میں آتی ہے، اور اس ڈگڈگیا کے موبائل جس کو کہتے ہیں، اس ڈگڈگی کے ماحول کے اندر کوئی بھی شخص یوٹیوب پر اکاؤنٹ بنا کر کے 2-4 آواروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے ہر ایک شخص کے سامنے قرآن لے کر کے بیٹھتا ہے، حدیث لے کر کے بیٹھتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، ہمیں کسی مولوی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی محدث کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے. عزیزان ملت، یہ سب سے بڑا مذاق ہے شریعت مطہرہ کے ساتھ، یہ اسلام کے اصول کے ساتھ سب سے بڑا اور سب سے بھیانک مذاق ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود رہنے والے صحابہ کی تعدادیں لاکھوں کے قریب تھی، مگر ان صحابہ کرام میں سے ہر شخص اس مقام کو نہیں تھا، اس مقام تک پہنچا ہوا نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر کے ہر کسی کو فتوے دیتے رہے، بلکہ وہ لوگ عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، صاحب النعلین والوسادہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، ابو ہریرہ کے پاس بھیجا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کرتے تھے. کیوں نہیں وہ لوگ تمام کے تمام صحابہ، حضور کا جب وصال ہوا ہے صحابہ کی تعداد تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی، کیوں نہیں یہ صحابہ کرام میں کا ہر شخص قرآن و حدیث لے کر کے بیٹھتا کہ ہم نے بھی حضور سے حدیث سنی ہے، جو حدیث ابو ہریرہ نے سنی ہے وہی حدیث ہم نے بھی سنی ہے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں فتوے، ہم تمہیں دے دیتے ہیں فتوہ. مگر نہیں، یہ جانتے تھے کہ جس باریکی کو ابو ہریرہ پہنچے ہوئے ہم نہیں پہنچے ہوئے ہیں، جس باریکی کو ماں عائشہ جانتی ہے، سیدہ ام سلمہ جانتی ہیں، اس باریکی کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور آج کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ انجینئر کے نام سے، کچھ ایڈوکیٹ کے نام سے، کچھ کسی نام سے، کچھ کسی نام سے سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایمان و عقیدے کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں. عزیزان ملت، آپ یہ جان لیں کہ الحمدللہ یہ دین آج آپ اٹھا کر کے دیکھیں میرے، کتنا بڑا یہ مذاق ہے. اگر ہمیں میتھ پڑھنا ہو تو ہم کسی انگلش کے ٹیچر سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اگر سائنس پڑھنا ہو تو ہم کسی ہسٹری کے ٹیچر سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ارے یار یہ ہسٹری کا ٹیچر ہے، یہ کیا میتھ پڑھائے گا، یہ فلاں سبجیکٹ کا ماہر ہے، یہ سبجیکٹ کہاں سے پڑھا پائے گا. ایک سبجیکٹ کے ماہر دوسرے سبجیکٹ کا سبق نہیں پڑھا سکتا
سبق نہیں سمجھا سکتا، فارمولے نہیں یاد کروا سکتا، مجھے آپ بتا کر کے دیکھیں، آپ خود انصاف کے ساتھ بتائیں کہ سائنس کی، میڈیکل سائنس کی بکس ہیں انگریزی میں، اب ایک شخص ہے وہ انگریزی زبان بہت اچھے سے جانتا ہے، سارے وہ انگریزی کے جتنے آداب ہیں، جتنی اصول ہیں، وہ تمام فارمولوں سے واقف ہے، اور انگلش میں لکھی ہوئی میڈیکل سائنس کی بک اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اب وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوا جائے اور کہتا ہوا جائے کہ دیکھو یہ اس کا ترجمہ ہے، اب اس ترجمے کی، صرف انگریزی کا ترجمہ کرنے کی روشنی میں کیا ایک میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ کسی انگریزی پڑھنے پڑھانے والے شخص سے میڈیکل کی کتابیں سمجھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں سمجھ سکتا، بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ انتہائی درجہ کی بے وقوفی ہے، ارے یار اگر تمہیں پڑھنا ہی ہے تو کسی میڈیکل سائنس کے اچھے استاد سے، ٹیچر سے جا کر کے پڑھو، یہ انگلش کے ٹیچر سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کا قانون، دنیا کی کتابیں اگر پڑھنی ہو تو اس کے ماہرین سے پڑھی جائیں، اور جب بات قرآن و حدیث کی آئے تو لوگ یہ کہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیں گے، ہم قرآن سمجھ لیں گے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں جس دور میں قرآن نازل ہوا وہ زمانہ عربوں کا، ان کی زبانی عربی، ان لوگوں نے تو کہا کہ ان کی باریکیوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی باریکیوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن یہاں پر کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور آج کا کوئی شخص جسے یہ تک سے نہیں معلوم کہ ایک لفظ کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں، یہاں پر کیا مراد لیا گیا ہے، آج کے دور میں وہ شخص آ کر کے کہے کہ ہم عربی چونکہ ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو عزیزان ملت ایسے شخص کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور دین ان سے سیکھیں جو دین میں اتھارٹی رکھتے ہیں، جن کو دین کا کچھ علم ہے، دین کی باریکیوں سے جو لوگ واقف ہیں، ان لوگوں سے جب آپ دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ دین صرف آپ کے مسجدوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر شامل اور داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت یوٹیوب کھولو تو فلاں شخص یہ مسئلہ بتا رہا ہے، انسٹاگرام کے اوپر شارٹ کلپس پڑی ہوئی ہیں، فلاں شخص یہ مسئلہ بتا رہا ہے، فلاں شخص وہ مسئلہ بتا رہا ہے، ہم کس کی باتیں سنیں، کس کی باتیں سنیں؟ تو عزیزان ملت، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ ادھر ادھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حقیقت میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس کی باتیں سنیں، آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، آپ میری بات نہ سنیں۔ حضور صابر پاک کی بات تو اچھی لگتی ہے نا، نظام الدین اولیاء کی بات تو اچھی لگتی ہے نا، غریب نواز کی بات تو اچھی لگتی ہے نا، حضور غوث پاک کی بات تو اچھی لگتی ہے نا، آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا۔ آج تو ہمارے سامنے ایک شخص آ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا، یہ کسی امام سے مرید ہونا، یہ کسی امام کا مقلد ہونا، کسی امام کی فقہ کے اندر پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، ہم کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے۔ ایسے دور کے اندر آپ اس کے پاس جائیں اور جا کر کے کہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، 1400 سال کے فاصلے پر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی امام کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں عمر ابن خطاب، فاروق اعظم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فیصلہ فرماتے ہیں اور فیصلے میں شبہ ہو جاتا ہے، مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور فرماتے کہ نہیں یہ فیصلہ ایسے نہیں، یہ مسئلہ ایسے نہیں، ایسے ہے، تو عمر جیسا فاروق اعظم جس کے مطابعات کے اندر اور جس کے سوجھ بوجھ کے معاملے میں اور جس کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے، جس کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے، وہ عمر فاروق اعظم مسئلہ بیان کرنے میں تو مولا کائنات علی شیر خدا سے رجوع کریں، اور جب حضرت علی آ جائیں اور مسئلہ بتا دیں تو عمر یہ بھی کہیں کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جس دور میں وہ صحابہ جو سب کے سب نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے سرچشمہ ہیں، وہ صحابہ تو ایک دوسرے سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے فاصلے پر شخص یہ کہے کہ ہمارے لیے بس قرآن و حدیث کافی، ہم وہی پڑھ کر کے سمجھ لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی ایسا ہوتا، میں آپ کو قریب کی بات بتاؤں، شاید آپ سب کو معلوم ہوگا، ابھی ہم جنس پرستی کا مسئلہ اٹھا تھا، سم لینگنگ کا مسئلہ اٹھا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں وغیرہ، بہت سارے معاملات چلے تھے۔
باقاعدہ طور پر اسمبلی کے اندر جب اس پر گفتگو ہوئی اور کچھ لوگوں نے جب اعتراض کیا تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا شخص اور اپنے آپ کو قرآن کا جانکار کہنے والا شخص اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد قرآن کی ایک آیت لا کر کے فٹ کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے۔ غور کر کے آپ دیکھیں، ہم جنس پرستی کہ مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ سمبند بن سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، ان فطرت انسانی ہیومن نیچر کے خلاف ایک نظریہ، ایک فکر پیش کی جا رہی ہے اور اس کے استدلال کے طور پر قرآن کو لے کر کے آیا جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم کسی مولوی کی، کسی امام کی بات نہیں سنیں گے؟ تو عزیزان ملت، اگر آپ علماء کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اگر حقیقت میں یہی ہو تو پھر کوئی بھی شخص شراب پیتا ہوا آئے گا، کہے گا کہ میرا من کر رہا ہے شراب پینے کا، مجھ پر زور زبردستی نہ کرو۔ کوئی شخص آئے گا، اپنے ماں باپ کو مارے گا، گالی دے گا، گھر سے باہر نکال کے بھگا دے گا اور کہے گا میرا من کر رہا ہے، میرے اوپر زور زبردستی نہ کرو، تو پھر کیا مطلب رہ جائے گا؟ اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کی عقلیں نادان سمجھ رہی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دین کے قبول کرانے میں، کسی کو دین اسلام کے اندر داخل کرنے میں کسی پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی کہ کسی کو مار پیٹ کر کے مسلمان بنایا جائے، کسی کے اوپر تشدد کر کے مسلمان بنایا جائے۔ اس آیت کا حقیقت میں یہ مطلب ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے لیے امام کی پیروی کرنا، امام کی تقلید کرنا لازم و ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے اندر اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں کی ہے، اور ہم سب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ کہہ تو رہے ہوتے ہیں مگر کیوں کہہ رہے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو کم از کم ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مسائل فقہیہ کے اندر ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں، اور یہ وہی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر علم اور علم دین اور فقہ سریا پر بھی پہنچ جائے گا تو فارس کا ایک شخص اسے سریا سے کھینچ کر کے لائے گا اور میری امت کے درمیان تقسیم کر دے گا، وہ کوئی اور نہیں، یہی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فیضان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں، کبھی آپ موقع ملے تقریر پروگرام کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ جیسے کم علم کے پاس بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ایسی باتیں امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو آج ہمارا کیا حال ہوتا، مسائل میں ہم کیسے الجھ جاتے، ہمیں سمجھ تک سے نہیں آ پاتا ہے۔ بہر خیر میرے عزیز، درود شریف میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب معاملہ دین کا آتا ہے نا، جب معاملہ ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہو گئی اذان، ایک ہو گئی نا بس، جب معاملہ دین کا آتا ہے تو ہم آپ کہیں سے بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی قانونی کام ہو، پھنس جائے تو کسی قانون کے ماہر، کسی وکیل کے ذریعے ہی لڑا جائے گا۔ آپ کے اندر کوئی بیماری وغیرہ کا معاملہ ہو تو آپ کسی وکیل یا انجینئر کے پاس نہیں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی پائپ لائن لیکیج کر رہی ہے، کہیں سے پانی گر رہا ہے تو آپ کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب معاملہ دین کا آتا ہے تو پھر انجینئر سے کیوں سیکھا جاتا ہے؟ جب معاملہ دین کا ہے تو کسی ایڈوکیٹ سے کیوں سیکھا جا رہا ہے؟ جب معاملہ دین کا ہے تو کسی ڈاکٹر سے کیوں سیکھا جا رہا ہے؟ دین سیکھنا ہے تو دین کے ماہرین سے سیکھیے، جو دین کے نشیب و فراز کو جانتے ہیں، جو قرآن کو اصولیات کو جانتے ہیں، تب کہیں جا کر کے میرے عزیز حقیقت میں قرآن مقدس کی باریکیوں کو ہم آپ سمجھ پائیں گے۔ قرآن مقدس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک شخص نے، بادشاہ وقت کے دربار میں یہ بات آئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھ پر 3 طلاقیں ہیں۔ سب نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ غور کر رہے ہیں؟ سارے علماء بیٹھے ہیں، سارے مفتی بیٹھے ہیں،
سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی، مگر انہی لوگوں کے درمیان ہمارے آپ کے امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ سب جواب دے رہے ہیں، سب فیصلے سنا رہے ہیں، سب مسئلے بیان کر رہے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ امام محمد بن حسن الشیبانی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قرآن کہتا ہے کہ چاند جتنا بھی خوبصورت ہو، سورج جتنا بھی زیادہ روشن ہو، یہ باغ و بہار جتنی بھی زیادہ حسین ہو، دنیا کی خوبصورتیاں چاہے جتنی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ہو، مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے 5 تاکیدات کے ساتھ فرمایا کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قرآن کی روشنی میں یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے بات؟ قرآن کی روشنی میں فرماتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوئی کہ چاند جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، مگر عورت جتنی بھی کالی کیوں نہ ہو، جتنی بھی بدصورت کیوں نہ ہو، مگر چاند اور عورت کے درمیان جب توازن آئے گا تو بطور انسان ہونے کے یہ عورت چاند سے زیادہ حسین و جمیل مانی جائے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے امام کی پیروی کرنے کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے امام کے پیچھے چلنے کا نتیجہ۔ ورنہ آج کے حالات تو ایسے ہیں میرے عزیز کہ ہر شخص جہاں سے چاہتا ہے اپنے من کی باتیں کر لیتا ہے۔ خدا کے واسطے ہمیں آپ کو چاہیے کہ عقل کے اور ہوش کے ناخن لے۔ جب صرف اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن مقدس سمجھنے کے لیے صرف عربی لینگویج پر ماہر ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص عربی لینگویج کا ماہر ہو تو وہ قرآن کو سمجھ لے اور قرآن کے مطابق زندگی گزار لے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی بڑی غلطی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم و فنون کے اندر، بہت سارے سبجیکٹس کے اندر ماہر ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اسے علم لغت بھی آنی چاہیے، ڈکشنری کا بھی اسے اچھا خاصا علم ہونا چاہیے، ہسٹری کا بھی علم ہونا چاہیے، مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے، پھر قرآن کی آیتوں کے نزول کا بھی علم ہونا چاہیے، احادیث رسول کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کے پس منظر میں اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ تو اس لیے خدا کے واسطے ہمیں آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہمیں انسان بنا کر کے اشرف المخلوقات بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا کر کے ایک اپنی بارگاہ میں جھکنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا حکم فرمایا ہے، اور میرے عزیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے یا جھکنے کی عادتیں بنا لی ہیں، تمام دنیا کے سامنے سینہ تان کر کے سر اٹھا کر کے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایک سے ایک قوی ہیکل، تندرست و توانا، بڑے بڑے جنگجو جب کسی غریب اور کسی کمزور مسلمان کے سامنے میدان جنگ میں یا یوں ہی آ گئے ہیں، اور جب پالا پڑ گیا ہے تو بڑے بڑے قوی ہیکل اور جوان مردوں کو وہاں جواب دینا پڑ گیا کہ نہیں بھائی، سرکار مدینہ کے غلام سے، اللہ تعالیٰ کے ان مخلص بندوں سے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو بوجھ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو آدمی کو نجات۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کی گفتگو کا سب سے پہلا پیغام یہ کہ دین کے ماہرین سے سیکھیں، کسی پلمبر انجینئر سے، کسی ایڈوکیٹ سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی انجیکشن لگانے والے، کسی نٹ بولٹ کسنے والے سے ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین ان سے سیکھیں کہ جن کی پیشانیاں اللہ کے حضور جھکی رہتی ہیں، دین ان سے سیکھیں کہ جن کے سینوں میں سرکار مدینہ کی محبت ہے، دین ان سے سیکھیں کہ جو کوئی مسئلہ بتانے کے لیے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس مسئلے کے بتانے پر اللہ ہم سے ناراض ہوگا کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ عزیزان ملت، ایسے خوف و خشیت رکھنے والے علماء سے ہمیں چاہیے کہ ہم مسئلہ سیکھیں۔ اور قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو بہت ہیں، سب ہیں، میرے پیارے ہیں،
میں سب سے محبت کرتا ہوں، مگر اللہ نے فرمایا کہ بے شک مجھ سے ڈرنے والے، میری خشیت رکھنے والے میرے بندوں میں سے خاص طور پر وہ ہیں جو دین کی جانکاری رکھتے ہیں، جنہیں علماء کہا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ تنگ دل ہوتے، بات بات پر ناراض ہونے والے ہوتے، بات بات پر سینے پر بل لانے والے ہوتے، بات بات پر ماتھے چڑھانے والے ہوتے، اور بات بات پر چیخنے چلانے والے اگر ہوتے، تو آپ کے ارد گرد یا آپ کے ماننے والوں کا، یا آپ کے چاہنے والوں کا، یا آپ سے پیار کرنے والوں کا، یا آپ سے محبت کرنے والوں کا، یا آپ پر جانے قربان کرنے والوں کا جو یہ جتھا ہے، جو یہ جماعت ہے، جو یہ افراد ہیں آپ کے ارد گرد، یہ تو نظر نہ آتے۔ پتہ کیا چلا کہ نبی رحم دل ہیں، نبی مہربان ہیں، نبی کریم پیاری گفتگو فرماتے ہیں، نبی کریم حسین گفتگو فرماتے ہیں۔ اسی گفتگو کا، اسی انداز معاشرت کا نتیجہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے جو صحابہ کرام ہیں، وہ سرکار مدینہ پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، میں بھی کوئی جنگل میں رہنے والا شخص نہیں ہوں، شہر میں رہتا ہوں، انسانوں کے بیچ میں رہتا ہوں، موبائل سے اور دنیا کے معاملات سے مجھے بھی بہت حد تک واقفیت ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ کبھی کوئی ایسا شوشہ لے کر کے لوگ آتے ہیں، کبھی کوئی حلالہ کا مسئلہ، کبھی کوئی 3 طلاق کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے تعلق سے، کبھی کسی چیز کے تعلق سے کوئی معاملہ لے کر کے آتے ہیں، اور جب اس میں جب کمنٹ آپ پڑھنے کے لیے جائیں گے نا، تو تبرہ کرتے ہوئے، تبرہ بازی کرتے ہوئے اور تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ اسلام کا حسن ہے۔ آپ کا بھی اتفاق ایسا پڑا ہوگا کہ وہ لوگ جو کمی جو دکھائی گئی ہے، جو فالٹ دکھایا گیا ہے، اگرچہ وہ خود ان کا ہی اپنا کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا خود کا شوشہ ہوتا ہے، مگر اس میں سامنے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کا حسن۔ عزیزان ملت، کبھی موقع ملا تو اسلام کے حسن پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ میں صرف اسلام کے حسن کے ایک پہلو پر گفتگو کر رہا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر حسن رکھا ہے کہ اسلام دنیا کی تاریخ اور دنیا کے صفحے پر وہ ایک مذہب ہے جس نے سب سے کم عمر کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنے ماننے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بنا لی ہے۔ ورنہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، مذاہب تو بہت ہیں، کہیں کوئی 2000 سال، کوئی 5000، کوئی 10,000، کوئی 7,000 سال پرانے ہونے اور پراچین ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر معاملہ کیا ہے کہ ایک ملک میں، 2 ملک میں، 4-5 ملک میں سمٹ کر کے رہ گئے ہیں۔ مگر موجودہ دور کا جو اسلام ہے، یہ اسلام اپنے تمام اصول و قوانین کے ساتھ صرف 1400 سال پرانا ہے، اور 1400 سال کے اندر اندر دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کی ہر آبادی میں، دنیا کے ہر خطے میں، ہر گاؤں دیہات میں، ہر جنگل کے اندر اسلام کی شمعیں روشن ہو گئی ہیں۔ بلکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات آج کی نہیں ہے، آج سے 1300 سال پہلے جب طارق بن زیاد جیسے لوگ، خالد بن ولید جیسے لوگ جب فتح کرتے ہوئے اور اسلام کی شمعیں روشن کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو ڈاکٹر اقبال خراش پیش کرتا ہے کہ طارق کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جب صحابہ بڑھے ہیں، اس انداز میں اسلام لے کر کے آگے بڑھے ہیں کہ یہ آگے جا رہے ہیں اسلام کی تعلیمات، اسلام کی روشنیاں لے کر کے، اور محسوس یہ ہوا کہ اب آگے سے دنیا ہی ختم ہے، آگے کوئی آبادی نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو اسلام چونکہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے، اور دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مذہب ہوتا ہے وہ عبادت کے معاملات طے کرتا ہے، جو مذہب ہوتا ہے وہ مسجد یا عبادت خانے تک محدود رہتا ہے،
مگر جو دین ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر گوشے کے اندر، زندگی کے ہر لمحے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلام مذہب نہ کہیں، اسلام مکمل دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ویسے تو بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے اپنے الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر دین کوئی اللہ کے نزدیک ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی اگر پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اب اسلام کیسا عظیم دین ہے کہ یہ اسلام ہمیں صرف مسجدوں کے اندر جا کر کے رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتا ہے، قرآن کھول کر کے صرف تلاوت کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا ہے، رمضان کے دنوں میں صرف روزہ رکھنے کے آداب سے آگاہیت نہیں عطا کرتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کرنے اور حج کرنے کے فرائض و واجبات اور نواقض سے آگاہی نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ بچے کی ولادت سے لے کر کے قبر میں رکھنے تک کے تمام معاملات کہ صبح کیسی ہو، ایک مسلمان کی رات کیسی ہو، ایک مسلمان کی شادی کیسی ہو، ایک مسلمان کا نکاح کس سے ہو، ایک مسلمان کے گھر میں ولادت ہو تو کیا معاملات ہو، بچے کا نام کیسے رکھا جائے، ماں باپ کا ادب و احترام کیسے کیا جائے، عزیزان ملت پڑوسیوں سے کیسا حسن سلوک کیا جائے، پڑوسیوں سے رویہ کیسا ہو، یہ تمام معاملات اسلام ہمیں بتاتا ہوا، سکھاتا ہوا، سمجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں بات بتاؤں اسلام کے دین ہونے کے حوالے سے، ارے حضرت آپ بہت آگے نہ جائیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسلام کا حسن دیکھیں، کھانا کھانا یہ انسانی ضرورت ہے، ہمارے پیٹ کی ضرورت ہے کھانا کھانا، ہماری بھوک مٹتی ہے، ہمارے بدن کو تندرست و توانائی نصیب ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، کھانا ہمارے لیے بحیثیت انسان ہونے کے ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کھانا کھانا، مگر اسلام کھانا کھانے کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائیاں فرماتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب کھانا کھانے کا ارادہ ہو تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو کھانا آپ کے سامنے آیا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، جو کھانا آپ کے سامنے موجود ہے یہ دیکھیں آپ کہ یہ کسی کا حق مار کر کے تو نہیں آیا ہے۔ جب کھانا آپ کے سامنے موجود ہو تو کھانے میں کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے ہاتھ نہ ماریں، بلکہ جو آپ سے قریب ہو اس اپنے سے قریب والے حصے سے آپ کھانا کھانا شروع کریں۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، دسترخوان بچھا لیں، قربان جائیے، حیران ہو جائیں گے میرے عزیز، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ تبلیغ اسلام کے دور میں ہمیں وہ کچھ بتایا ہے کہ ہمارے لیے 23 سال کی عمر میں اس کا صرف بیان کرنا مشکل اور محال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ کچھ حضور نے بتا دیا ہے کہ دسترخوان بچھا لیجئے، ہاتھ دھو لیجئے، سامنے سے کھائیے، بہتر ہے کہ مہمانوں کو ساتھ میں لے کر کے کھائیے، کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ دسترخوان بچھانے کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر دسترخوان کا رنگ لال ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اسلام کا حسن، اسے کہتے ہیں اسلام کا حسن۔ آج دنیا حلالہ پر ویب سیریز بنا کر کے اور فلمی انداز میں درشا کر کے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے حلالہ کے پورے کانسیپٹ کو بدنام کر کے دنیا نے رکھ دیا ہے۔ عزیزان ملت یہ دنیا کیا نہیں جانتی، آج سے 100 سال پہلے کے معاملات یہ تھے کہ بعض مذاہب کے اندر طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں کہا یہ جاتا تھا کہ ایک بار شادی ہو گئی اب ہمیشہ کے لیے شادی ہو گئی۔ اب اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تو یہ کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہوتے تھے۔ ایسے دور کے اندر جب لوگوں نے دیکھا کہ جن مذاہب کے اندر طلاق کا کانسیپٹ نہیں تھا، ڈیورس کا پورا سسٹم نہیں تھا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ چولہے پھٹ رہے ہیں، پھانسی پر جھول رہی ہیں، کھانے پینے کے بغیر ہڈی چمڑا بچیاں ہو رہی ہیں، کہیں کسی طریقے سے تکلیف اور اذیت دی جا رہی ہے، ظلم و بربریت عام ہو رہی ہے۔ ایسے دور کے اندر لوگوں نے پھر روشنی اسلام سے لے کر کے کہا کہ نہیں، اسلام نے اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ دو الگ الگ گھر کے، دو الگ الگ خاندان کے، دو الگ الگ شہر کے، دو الگ الگ نیچر کے انسان ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپس میں میچ ہو جاتی ہے جوڑی، کبھی کبھی جوڑی میچ نہیں ہو پاتی، تو اگر میچنگ نہ مل پائے، میچ نہ ہو پائے جوڑی، تو
اچھی انداز میں، بہتر انداز میں دونوں الگ ہو جائیں اور پھر اپنے اپنے طور پر دوبارہ وہ شادی بیاہ کر کے اپنی زندگی خوشی کے ساتھ گزاریں، تو پھر جا کر کے لوگوں نے طلاق کے کانسیپٹ کو اپنے یہاں لاگو کیا۔ عزیزان ملت، آج دنیا حلالہ کے معاملات کو لے کر کے بہت عجیب و غریب حالات ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج درشایا جا رہا ہے ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں مل رہی کہ ہم آپ سمجھا سکیں یا علماء کرام کے ذریعے سے اس پر ڈسکس کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈسکس کریں ان مسائل کے اوپر۔ آج لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بیٹے نے معاذ اللہ طلاق دے دی تو باپ سے پھر اس کا معاذ اللہ اس کے مطلب جو پہلے اس کا وہ سسر تھا اب اس سے شادی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دے گا تب جا کر کے اس کے اپنے بیٹے سے یعنی پہلے جو شوہر تھا اس سے شادی ہو جائے گی معاذ اللہ رب العالمین۔ اس پورے طریقے کو بگاڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے، پوری شکل کو بگاڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت، داماد اگر جو شخص کسی عورت کا سسر ایک مرتبہ بن گیا، پھر اب وہ سسر کسی بھی حال میں بیٹا طلاق دے دے یا بیٹا مر جائے، اب کسی بھی حال میں وہ اس لڑکی کا شوہر نہیں بن سکتا ہے۔ جو سسر تھا وہ ہمیشہ اب سسر ہی برقرار رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ شریعت کے قوانین کو بدل کر کے بگاڑ کر کے آج بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ حلالہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے جو لوگ بتا رہے ہیں۔ حلالہ کا مطلب معلوم ہے کہ حلالہ کا یہ کانسیپٹ کیوں رکھا گیا؟ اس میں عورت کی بھلائی اور بہتری تھی کہ ایک شخص یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں نے ایک محفل ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور طلاق مغلظہ واقع ہو گئی تو اب بیوی میرے نکاح سے نکل گئی۔ ہر شخص یہ بات جان لیتا ہے۔ جب آپ یہ جانتے ہیں اگر واقعی کچھ انبن ہو گئی ہے، کچھ دل شکنی ہو گئی ہے، تو اے خاتون، اے فاطمہ زہرا کی کنیز، اے اسلام کی مقدس شہزادی، جس مرد نے غصے میں آ کر کے تیری عزت کا خیال نہ کیا، تیرا اتنا بھی لحاظ نہ رکھا کہ تجھے سمجھ پاتا کہ تو نے کتنے زمانے تک اس کے ساتھ وفاداری کی ہے، اس کے بچوں کو پالا ہے، اس کے کپڑے دھوئے ہیں، اس کے سکون و راحت کا سامان فراہم کیا ہے، اس نے تیری تمام قربانیوں کو طاق پر رکھتے ہوئے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اب کیا دوبارہ تو اسی کے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ ہوگی؟ تو اسے سبق سکھانے کے لیے یہ کانسیپٹ رکھا گیا کہ باقاعدہ طور پر جب عدت ختم ہو جائے گی، عدت ختم ہونے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی جو اس کا اپنا محرم نہ ہو، کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی۔ اور یہ شادی 1 رات 2 رات 5 رات 10 رات 1 مہینہ 2 مہینہ کے لیے نہیں ہوتی ہے جو بتایا جاتا ہے نا کہ بس شادی کر لو پھر اس کے بعد طلاق دے دو ہو جائے گا، نہیں۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ہمیں آپ کو ضرورت ہے۔ اس انداز میں وقت متعین کر کے، غور کریں، وقت کی باؤنڈیشن لگا کر کے شادی کرنا یہ شریعت مطہرہ کے اندر درست نہیں ہے۔ شادی اور طلاق کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ کسی سے نکاح اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے، نکاح طلاق دینے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شادی ہو کسی شخص دوسرے شخص کے ساتھ اور زندگی گزارے، پھر زندگی میں کبھی اگر ایسا موڑ آ گیا کہ اب اس کے ساتھ بھی نباہ مشکل ہو رہا ہے، نہیں گزر پا رہی ہے، اور وہ شخص مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو اب عدت گزار کر کے اگر وہ پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کبھی اس کو کہ یہ پورا کا پورا ایک الگ چیپٹر تھا، ایک الگ معاملہ تھا، اور اس کو لا کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں فٹ کر دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ایسے دور کے اندر جب اسلام کے حسن کو بگاڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہو، ہم میں کا ہر فرد اسلام کے حسن کو نمایاں کرے، اسلام کے حسن کو روشن اور ظاہر کرے۔ اسلام کا حسن دیکھنا ہے۔ میں ایک بڑے نفیس عنوان کے اوپر چند باتیں بسرز کر رہا ہوں۔ آج دنیا کا ماحول یہ ہے کہ دنیا کامیڈی اور جوکس سے جڑ چکی ہے۔ یہ دنیا تفریح کے لیے اور تھوڑے دیر کے ہنسنے مسکرانے کے لیے کبھی کامیڈی کا، جوک کا، لطیفے کا اور اس طرح کے ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ سچ کا سہارا لیتی ہے۔ ایسے دور کے اندر جبکہ باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل لیول پر ایک پورا کا پورا پلیٹ فارم کامیڈی کے لیے تیار کر لیا گیا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر لوگوں کو کامیڈی ہونے کے حوالے سے انعامات سے نوازا جا رہا ہے،
لوگوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ایسے ماحول کے اندر جہاں کامیڈی کی اور یہ جوکس اور مذاق کے معاملات کو عروج دینے کے لیے کہیں فحاشیات اور ایسی نازیبہ باتیں کہ ایک شخص اپنی ماں بہن کے ساتھ، اپنے گھر کی دیگر مستورات یا اپنے باپ بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان لفظوں کو سن نہیں سکتا، ایسی باتوں کو جس دور میں رواج دیا جا رہا ہو اور کہا جا رہا ہو کہ یار تھوڑی دیر کے لیے ہنسی آ جاتی ہے، ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر اس مزاح، کامیڈی تو نہیں کہوں گا، مذاق بھی نہیں کہوں گا، اسلام کا ایک لفظ ہے مزاح، کہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات موقع کی مناسبت سے کر دینا۔ غور کیجئے گا، آج کل کا جو مذاق ہوتا ہے اس میں جھوٹ ہوتا ہے، دل شکنی ہوتی ہے، فحشیات بکی جاتی ہیں، کسی کی پرسنل لائف کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس پر باقاعدہ طور پر تبرے بازیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے، ایک دوسرے کا سرعام مذاق بنایا جاتا ہے، جو موجودہ وقت کی کامیڈی ہے۔ مگر اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے مزاح۔ اب یہ مزاح کیا ہے؟ مزاح کہتے ہیں وقتی طور پر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا، موقع محل کی مناسبت سے کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ نہ اس میں جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ چگلی ہو، نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ چگلی ہو، نہ کسی کی دل آزاری ہو، اور نہ جھوٹی قسمیں کھائی گئی ہوں، ان میں سے نہ حرام کی باتیں ہوں، نہ فحشیات بکے گئے ہوں، ان تمام چیزوں سے بچ کر کے جائز مشتبہ، جائز الفاظ کے ساتھ کوئی ایسا جملہ استعمال کر دینا کہ جس میں دو لفظ کے پہلو نکلتے ہوں اور بندہ اس لفظ کو نہ سمجھ کر کے، اس کی باریکی کو نہ سمجھ کر کے، جب اسے سمجھ میں آئے تو وہ وہاں پر ہنس دے، وہاں پر وہ مسکرا دے، اسے مزاح کہتے ہیں۔ اب ایسا مزاح انبیاء کرام کی بارگاہوں میں بھی ہوا ہے، صحابہ کرام کی محافل کے اندر بھی ہوا ہے، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھی ایسا مزاح ہوتا رہا ہے۔ عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار مدینہ، آپ دیکھیں آج معاملہ یہ ہے نا، آج معاملہ یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم ناک چڑھا کر کے اور چشمہ لگا کر کے اور اس کلر کا شرٹ پہن کر کے، اس کلر کی پینٹ پہن کر کے لوگوں کے سامنے جائیں گے تو ایجوکیٹڈ معلوم ہوں گے۔ ہم اگر گھڑی پہنے تو گھڑی ہماری اس اینگل پر ہونی چاہیے، اگر ہمارا چشمہ ہو تو چشمہ اس انداز کا ہونا چاہیے۔ ہم کس فیلڈ کے ہیں، بزنس لائن کے ہیں، ایجوکیشن لائن، کس لائن کے، اس لائن کے اعتبار سے اپنا ڈیل ڈول ہونا چاہیے۔ دنیا ان تمام ناز و نخرے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، مگر ایسے لوگوں کو 1450 سال پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ہمیں بولنا کیسے ہے، گفتگو کے اسلامی آداب کیا ہیں، ایک دوسرے کے درمیان بولنے کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں جس اسلام نے ہمیں بولنے کا بھی طریقہ سکھایا ہو، ہنسنے مسکرانے کا بھی طریقہ سکھایا ہو، اس اسلام کے حسن کو کوئی سمجھ بھی سکتا ہے؟ عزیزان ملت، آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند مزاح کے واقعات ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ناک چڑھائے ہوئے یا ماتھے پر بل ڈالے ہوئے حضور رہتے تھے، نہیں، قرآن کہتا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل نہیں تھے، بلکہ حضور کشادہ قلبی والے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کشادہ قلبی والے تھے کہ ہر شخص آپ سے قریب ہو جاتا تھا، آپ سے محبت کرنے لگتا تھا، آپ سے پیار کرنے لگتا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات اور یہ اعتبار تھی۔ آپ دیکھیں کہ حضور کا انداز معاشرت کیا تھا کہ مدینے کی تپتی ہوئی گرمی ہے، مدینے کی تپتی ہوئی گرمی ہے، سرکار مقدس کا مبارک وجود ہے، اور مدینے میں آنے کے بعد حضور کی زندگی کتنی مصروف ہو گئی تھی، کوئی شخص سے ناواقف نہیں ہے کہ روزانہ آئے دن منافقوں یہودیوں کی جانب سے سازشیں ہیں، روزانہ نت نئے جنگ اور جہاد کے اعلانات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام معاملات کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون ہے مدینے کی اور ذہن سے کمزور ہیں، جب کسی سے ملتی ہیں تو ان کی اپنی باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ گھنٹہ گھنٹہ کسی کا برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک دن مسجد نبوی کے قریب سے گزری وہ بوڑھی خاتون، اور جانے کے بعد حضور کی جانب اشارہ کر کے حضور کو بلایا،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں سارے صحابہ. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے بلایا تو حضور اٹھ کر کے تشریف لے کر کے گئے اور جا کر کے کافی دیر تک اس بوڑھی خاتون کی باتیں سنتے رہے. جب اس بوڑھی خاتون نے اپنے پورے دکھڑے حضور کو سنا لیے، بوڑھی خاتون وہ ذہن سے تھوڑا کمزور تھی، جب پوری دکھڑے اس نے سنا لیے تو پورے دکھڑے کو سننے کے بعد وہ بوڑھی خاتون اپنے راستے گئی اور حضور مسجد نبوی میں دوبارہ تشریف لے کر کے آئے. جب حضور مسجد میں آئے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ بوڑھی خاتون دماغ سے پیدل ہے؟ پورے مدینے میں اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جس کے پاس جاتی ہے اس کا اچھا خاصا وقت برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی. سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، پورے مدینے میں، پورے عرب میں، پورے علاقے میں جس کی کوئی نہیں سنتا، اگر محمد بھی نہیں سنے گا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی. ارے میں تو آیا ہی اس کے لیے ہوں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا مرحبا. عزیزان ملت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اور حضور کی محفل کا انداز اگر آپ دیکھیں تو ایک ملک یمن کا بادشاہ اپنے ایک سفیر کو بھیجتا ہے اور بھیجنے کے بعد کہتا ہے کہ وہاں پر جانا اور جا کر کے دیکھنا کہ مسلمان یہ جو محمد کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ان کی نشست و برخاست، ان کا بولنا چالنا کیسا ہے، ان کے رویے کیسے ہیں. تو جب وہ شخص آتا ہے، وہ سفیر آتا ہے اور اس نے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی محفل کا جائزہ لیا تو جانے کے بعد اس نے معلوم ہے کیا کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے قریب رہنے والے جو لوگ ہیں وہ حضور کا اس درجہ ادب کرتے ہیں کہ جب حضور کچھ کہتے ہیں، حضور کچھ بولتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے ایسے خاموش بنے ہوئے سارے صحابہ سنتے ہیں کہ ان کے سروں پر مانو پرندے بیٹھے ہیں، اگر یہ ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. اتنی خاموشی کے ساتھ وہ حضور کی باتیں سنتے ہیں. اور پھر حضور کا بولنا بھی الحمدللہ کیسا بولنا تھا، اللہ اللہ کیسی حضور کی گفتگو تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور بولتے تھے تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر اکثر مسکراہٹ رہا کرتی تھی، اور حضور جب مسکراتے تھے میرے امام فرماتے ہیں یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلشن بنا دیا، یوں لب کشا ہوئے کہ گلشن بنا دیا. اور فرماتے ہیں میرے امام نے بہت ساری باتیں حضور کے بارے میں فرمائی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بولتے تھے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اور حضور جب مسکراتے تھے تو حضور کے مسکرانے کے درمیان کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور کے سامنے کے دانت نظر آ گئے، سامنے کے دانت نظر آ گئے اور ان دانتوں کے درمیان ہلکا سا سوراخ تھا. اور کبھی جب اندھیرے میں حضور مسکراتے تھے اور حضور کے مسکرانے کی وجہ سے وہ دانت دکھنے لگتا تھا تو ان دانتوں کے سوراخوں کے بیچ سے ایسی روشنی نکلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی کہ مانو 14ویں کا چاند چمک رہا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا میرے عزیز میں آپ کو یہاں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج ہمارے گھروں کے حالات جہنم بنے ہوئے ہیں، ہمارا وجود ہمارے گھر والوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. ماں ہماری گفتگو سے ناراض ہے، باپ ہمارے چلانے کے انداز سے ناراض ہے، ہمارے بچے ہمارے چیخنے چلانے سے ناراض ہیں کہ جب بھی یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں چیخنا چوکنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک گھر میں نہیں رہتے بڑا سکون رہتا ہے. عزیزان ملت، آج ہمارے وجود سے ہمارے گھر والے پناہ مانگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوستوں میں جاتے ہیں، بڑا ہنس کر کے بولتے ہیں، بڑے مسکرا کر کے پیش آتے ہیں، بات بات پر ہنسی آتی ہے، مگر گھر کے اندر بیوی ہے، ایک زمانے سے کھانا بنا رہی ہے، مگر کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک بار اس کی تعریف بھی کر دی جائے. گھر کے اندر دیگر بچیاں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، بچے ہیں ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑے اچھے سے پڑھتے ہیں، کاروبار سنبھال رہے ہیں، گھر کے دیگر ضروریات کو دیکھ رہے ہیں، مگر کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کی حوصلہ افزائی کر دی جائے، ان کی کچھ حوصلہ افزائی کر دی جائے، ان کو بڑھاوا دے دیا جائے. معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی خوبی پر حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی، جہاں کوئی کمی آئی نہیں چیخنا چلانا گالی گلوچ مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہے.
جس کی بنیاد پر آج ہمارے گھروں کے حالات انتہائی ناگفتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں کے حالات پر اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اپنے گھروں کے اندر روشنیاں، اپنے گھروں کے اندر سب سے پہلے یہ خوشیاں پھیلائیں، خوشیاں بانٹنے والے بنیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کیسی ہوا کرتی تھی؟ اللہ اکبر! حضور کی محفل جہاں ایسی ہوتی تھی کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، لوگ اپنے گریبان پھاڑ لیتے تھے خوف و خشیت سے، وہیں حضور کی کچھ محفل ایسی بھی ہوتی تھی کہ جن میں حضور کبھی کچھ ایسی باتیں فرماتے تھے کہ لوگ مسکرانے لگتے تھے، جس میں نہ جھوٹ ہوتا تھا، نہ غیبت ہوتی تھی، نہ چغلی ہوتی تھی، نہ کسی کی دل آزاری ہوتی تھی، نہ کسی کی حتک عزت ہوتی تھی، نہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا تھا۔ وہ کیا تھا میرے عزیز؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا معاملہ آپ دیکھیں۔ حضور کی بارگاہ ہے، ایک بڑی خاتون تشریف لاتی ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں کلمہ پڑھتی ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی؟ بوڑھی خاتون ہے، بوڑھی عورت ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں، فرماتی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی اس طرح کی باتوں سے غصہ بھی ہو جاتے ہیں اور مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضور کے زبان سے اس نے سنا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ بیچاری رونے کے انداز میں آ گئی اور عجیب سی وہ اپنی حالت بنا کر کے جیسے ہی واپس ہونے لگی، حضور نے کہا کہ ارے اسے بلا کر کے لاؤ۔ اور جب وہ آتی ہیں بوڑھی خاتون تو حضور نے فرمایا کہ ارے میں نے یہ تھوڑی کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، میں نے یہ کہا ہے کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو جنت میں داخل کرے گا تو اسے جوان بنا کر کے داخل فرمائے گا۔ دیکھیں مسکرا دیا حضور، سارے لوگوں نے، سارے صحابہ جو بیٹھے تھے سب مسکرانے لگے۔ کیا اس میں کوئی جھوٹ تھا؟ کیا اس میں کوئی کسی کی غیبت تھی، چغلی تھی، کوئی فحشیات بکے گئے تھے، کوئی ایسی بات تھی جو ماں باپ کے سامنے یا کسی دوسرے کے سامنے نہ کی جا سکے؟ نہیں، ایک ایسا لفظ تھا جس کے ظاہری معنی کچھ اور ہو رہے تھے، باطنی معنی کچھ اور تھے، اور وہ لفظ استعمال کیا گیا، صحابہ مسکرانے لگے۔ ایسے ہی ایک بات اور مجھے یاد آتی ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے سامنے سے کہا کہ میں تمہیں ضرور اونٹنی کے بچے پر سواری کرواؤں گا، میں تمہیں ضرور اونٹنی کے بچے پر سواری کرواؤں گا۔ اب اونٹنی کا بچہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، آپ یہ سمجھے کہ جیسے اونٹ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس میں لچک ہوتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھنے والے کو ایک جھلوا سا انداز اور مزہ ملتا ہے اس کے اوپر چلنے میں۔ تو اب وہ بیچارے کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ میں اونٹ پر سواری کرنا چاہتا ہوں، اور حضور تو فرما رہے ہیں کہ اونٹنی کے بچے پر سواری کرواؤں گا۔ وہ بیچارے تھوڑی دیر کے لیے عجیب سی ان کی کیفیت ہو گئی اور انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ پلٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے مایوس ہو رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا کہ میں اونٹ پر سواری کرنا چاہتا ہوں، آپ نے آگے سے کہا ہے کہ تمہیں اونٹنی کے بچے پر سواری کرواؤں گا۔ تو حضور نے سامنے سے فرمایا کہ کیا کوئی بھی اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوتا ہے؟ بات کتنی سمپل سی تھی، مگر حضور کی زبان سے یہ باتیں نکلی اور انداز اور ماحول ایسا تھا کہ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہ ایسے ہنسنا ہے کہ حلق کی وہ کوے نظر آ جائیں، قہقہا لگا کر کے ہنسنا مسلمانوں کا انداز نہیں ہوتا ہے، مسلمان مسکرایا کرتے ہیں، تبسم کیا کرتے ہیں، یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ پھر اس آج کی محفل کی یہ آخری واقعہ اور آخری بات آپ سماعت فرمائیں کہ حضور کی بارگاہ ہے، صحابہ اکرام کا مجمع، ایک شخص آیا اور اس نے ایک ٹرے کھجور حضور کی بارگاہ میں پیش کی، ایک توشہ کھجور کا پیش کیا۔ صحابہ کرام کے درمیان وہ کھجور کا توشہ رکھا گیا اور تمام صحابہ کرام اس کھجور سے کھانے لگے۔ غور کر کے سن رہے ہیں، بس آخری بات بڑی مختصر میں، کھجور کا ایک ٹرے کھجور کا ڈھیر سارا لایا گیا اور حضور کی بارگاہ میں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سب اس کھجور سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے لگے۔ اس محفل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تمام صحابہ بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کھجور کھائی اور کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ حضرت علی کے سامنے رکھ دیا۔
کھجور کھا لی اور کھجور کی جو گٹھلی تھی وہ حضرت علی کے سامنے رکھ دیا. اور جب حضور کو یہ عمل کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو اور بھی تمام صحابہ جو تھے وہ سب کے سب کھجور کھاتے اور گٹھلیاں اٹھا کر کے حضرت علی کے سامنے رکھنے لگے. اب جب پورا کا پورا ٹرے، ڈھیر سارے صحابہ، جب پورا ٹرے کا کھجور ختم ہو گیا تو حضرت علی کے سامنے کھجور کی گٹھلیوں کا اچھا خاصا ڈھیر جمع ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا کہ اے علی، اگر کوئی شخص باہر سے آئے گا، اس کو تو نہیں معلوم کہ کس نے کھجوریں کھائی ہیں نہیں کھائی ہیں، کوئی شخص باہر سے آئے گا اور تمہارے پاس گٹھلیوں کا ڈھیر دیکھے گا تو اس کو حیرانی نہیں ہوگی کہ علی نے کتنی ڈھیر سی کھجوریں کھا لی ہیں. تو صحابہ کرام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یار واقعی کھایا تو ہم سب نے ہیں، اور سارا کا سارا جو ہے تو کریڈٹ جا رہا ہے حضرت علی کے اوپر. اب حضرت علی حضور کی بارگاہ کے مؤدب و مہذب، حضور کی بارگاہ سے جنہیں علم کی اور حکمت کی خیرات ملی، وہ کب خاموش رہ سکتے تھے؟ اب حضرت علی ادب کا پیکر بن کر کے ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یقیناً آپ نے صحیح فرمایا کہ کوئی شخص آئے گا تو اسے یقیناً حیرانی ہوگی کہ علی کے پاس کھجوروں کا اتنا گٹھر ہے، علی نے کتنی کھجوریں کھا لی ہیں. مگر اس سے زیادہ حیرت تو اسے آپ لوگوں پر ہوگی کہ کیا علی نے تو کم از کم کھجوریں ہی کھائی ہیں، گٹھلیاں چھوڑ دی ہیں، کیا آپ لوگوں نے گٹھلیوں کے ساتھ کھجوریں کھا لی ہیں؟ اب غور کر کے آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے، ہم گوشت کھا لیتے ہیں، ہڈی ایک شخص کے پاس جمع ہو رہی ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مزاح کے جو واقعات ہیں، یعنی گھر والوں کے درمیان کچھ ایسی دل لگی کی باتیں کرنا، کچھ ایسی دل لگی کی باتیں کرنا، عزیزان ملت یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے. لوگوں کے نظریات یہ ہیں کہ بیویوں سے اگر محبت سے بات کی جائے تو وہ سر پر چڑھ جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے. ان سے دل لگی کی، محبت کی، پیار کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ چڑچڑا کر کے بولنا چاہیے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. عزیزان ملت، خوبیوں کو پہچان کر کے اپنے گھر کے لوگوں کی خوبیوں کے حوالے سے نام رکھنا، یہ سرکار مدینہ کی سنت ہے. آپ دیکھیں سیدہ ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں، اور سرکار ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بڑی سخاوت کرتی ہیں، غریبوں کی بڑی مدد کرتی ہیں. حضور لوگوں کے سامنے تو سیدہ ام سلمہ کو ام سلمہ ہی کہتے ہیں، مگر جب حجرے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے لمبی ہاتھ والی. سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، حضور کی محبت کا معاملہ ہے کہ دنیا کے سامنے تو عائشہ کہتے ہیں، ابو بکر کی بیٹی کہتے ہیں، مگر جب حجرے میں ہوتے ہیں تو حمیرہ کہتے ہیں، سرخ غالوں والی کہا کرتے ہیں. عزیزان ملت، پتہ کیا چلا؟ سرخ رنگت والی کہا کرتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ خوبیوں کو پہچان کر کے اور دل لگی کی باتیں کرنا یہ غلط نہیں ہے، ہمیشہ ماتھا پر بل دے کر کے رہنا. اس سے آج ہمارے گھروں کے حالات میں زہر گھل رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے حالات میں خوشیاں پھیلائے، اپنے ماحول کو ویسا بنائے جیسا سرکار مدینہ نے بنانے کا حکم فرمایا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضور گئے حجرہ عائشہ میں، اور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ ذرا پانی تو پیش کرنا، اے عائشہ ذرا پانی تو پیش کرنا. حضرت عائشہ اس وقت پانی ہی پی رہی تھی، پانی ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی رہی تھی. تو حضرت عائشہ نے وہی گلاس، وہی کٹورا، جو کچھ بھی ہاتھ میں تھا حضور کی جانب بڑھا دیا. حضور چاہتے ویسے ہی سادے انداز میں پی لیتے. اب حضور کی محبت دیکھیے کہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر کے دل جوڑنے کی باتیں کیسے کرنی ہیں. حضور نے فرمایا کہ عائشہ ذرا یہ تو بتانا کہ تم نے اس کاسے سے کہاں سے پیا ہے. جب انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کٹورے میں اس جانب سے، اس گلاس کے اس حصے سے پیا ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حصے سے پانی نوش فرماتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے، آج ہمارے گھروں کے حالات انتہائی عذاب بنے ہوئے ہیں. ماں بیٹے کے لیے تعویذ لینے کے لیے دوڑ رہی ہے، بیوی شوہر کی محبت کی دعائیاں دینے کے لیے پیروں ملاؤں کے پاس تعویذ لیتی ہوئی، دعائیں کرواتی ہوئی، گھر کے سونے چاندی جواہرات اور روپے پیسے خرچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گھروں کے ماحول آج عذاب بنے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم باہر والوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہیں، مگر ہمارا اپنا رویہ اپنے گھر کے اندر انتہائی ناگفتہ بے ہے. اس لیے میرے عزیز کوشش یہ کریں کہ
کہ پہلے اپنے گھروں کے ماحول بہتر ہوں، اپنے گھروں کے حالات بہتر ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ تو ایک رخ ہے میرے عزیز، میں نے 2-4 واقعات بیان کیے۔ اگر حضور کی صرف گفتگو پر بات کی جائے کہ حضور کا انداز گفتگو کیا تھا، اور حضور کی گفتگو کو سن سن کر کے، حضور کی باتوں کو پڑھ پڑھ کر کے 1400 سال کی اس گیپنگ اور اس اسپیس کے اندر کتنے لوگ حضور سے قریب ہو گئے ہیں، پتہ کیا چلے گا کہ سرکار مدینہ کے نام پر بھی آج قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بس ایک واقعہ مناسب